صدیق ملک صاحب، ایک اور بات پرائم منسٹر نے بڑی انٹرسٹنگ کی کل. آج تو آپ بڑے خوشیاں منا رہے ہیں کہ مشیر داخلہ چلے گئے، مشیر احتساب چلے گئے دنیا اکاؤنٹیبلٹی سے، لیکن آبویسلی نیا بندہ آ رہا ہے، آپ اس لیے اتنا ایزی نہ لیں. لیکن پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ جس مشرف کو برا کہتے ہیں، مشرف صاحب کو، وہ پرائم منسٹر نے بتایا کہ انہوں نے سب سے بڑی غداری یہ کی سابق آرمی چیف مشرف صاحب نے. آپ جیسے لوگوں کو NRO دیا، اس ملک کی اکانومی تباہ ہوئی، اور وہ آج تک ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. حالانکہ پرائم منسٹر آپ جیسے گھٹیا لوگوں سے گالیاں سننے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، پرائم منسٹر بنے تھے. اس کے باوجود وہ پوری یکجہی سے کام کر رہے ہیں اور کام ہو نہیں پا رہا. آپ نے سب کچھ خرید لیا ہوا ہے، آپ نے اس معاشرے کی موریلٹی گرا دی ہے. آپ لوگ ڈاکو ہیں. مصدق صاحب، مشرف صاحب کو بھی گالیاں پڑ گئی آج تو عمران خان صاحب سے، آپ کی وجہ سے غدار کہہ دیا انہوں نے ان کو. جی میں تو پریشان ہو گیا. آپ نے کہا آپ جیسے گھٹیا لوگ، تو میں پریشان ہوا. آپ نے پروگرام پہ کیوں بلا لیا؟ دیکھیں مرزا شہزاد اکبر صاحب میں نہیں کہہ رہا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا جیسے گھٹیا لوگوں کی ویسے وہ آئے باتیں سنتے ٹکے ٹکے کی. میری تو آپ میں ریسپیکٹیبل گھبرا ہیں گیا آپ کی بات سن کے. جی بڑی مہربانی، ذرا نوازی آپ کی. میں 2 سیکنڈ کو گھبرا گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کو تو کوئی ظہرانہ یا اسرانہ یا عشائیہ دینا چاہیے، اور وزیر اعظم کو ان کو ٹرافیز دینی چاہیے. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ہائی کورٹس نے بیل اپلیکیشنز پہ کیا کہا. سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب اور یہ جو احتساب کا طریقہ کار ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول ہے. یہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہوا ہے، جو بیل اپلیکیشن کے اوپر انہوں نے کامنٹس دیے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو کتنی دیر جیل میں رکھا. آپ نے دیکھا انہوں نے کہ 9 مہینے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو پھانسی کی کال کوٹری میں رکھا، نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا، شہباز شریف صاحب کو جیل میں رکھا، مریم نواز صاحبہ کو 2 مرتبہ جیل میں رکھا، حمزہ صاحب کو جیل میں رکھا، احسن اقبال صاحب کو جیل میں رکھا، خواجہ آصف صاحب کو جیل میں رکھا، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان کو 1.5 سال جیل میں رکھا. اس سے زیادہ وہ کیا کارکردگی دکھا سکتے تھے؟ اور جہاں ان کا بس نہیں چلا، وہاں پہ گاڑی کی ڈگی میں ہیروئن ڈال کے تو انہوں نے رانا صاحب کو پھانسی کی کال کوٹری کے اندر ڈالا. تو آپ مجھے بتائیں، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں ایئر کنڈیشنر اترواؤں گا، انہوں نے اتروا دیے. وزیر اعظم نے کہا ان کو میں جیلوں میں ڈالوں گا، انہوں نے ڈال دیا. وزیر اعظم نے کہا میں مونچھوں سے پکڑ کے اس کو موت کی کال کوٹری میں ڈالوں گا، انہوں نے ہیروئن ڈلوا دی. اب اس سے زیادہ وہ بیچارے کیا کریں؟ ہاں آپ نے انگلستان کا ذکر کیا، وہ کرائم ایجنسی کا کچھ ذکر کیا. وہ مبینہ طور پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی، آپ نے دیکھی تھی، جس میں کچھ ایک بریف کیس ڈگی میں سے نکال کے وہ لا رہے ہیں انگلستان میں. تو مبینہ طور پہ $250 ملین روپے نہیں بھائی، $250 ملین انگلستان سے جو کرائمز ایجنسی نے اسی کرائم ایکٹ کے تحت جس کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے، ایک پاکستانی کے پکڑ لیے. وہ پیسے یہاں پر لایا، اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آئے. مرزا صاحب کے دورے کے بعد مبینہ طور پہ ایڈجسٹ ہو گئے سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے. اور پھر ایک سیکرٹ پیکٹ کے تحت وہ پھر اسی صاحب کو تحفے میں $250 ملین دے دیے گئے. $250 ملین مرزا شہزاد اکبر صاحب کے احتساب کے دور میں، جب وہ انگلستان کے دورے کر رہے تھے اور کرائم ایجنسی کو مل رہے تھے. شہباز صاحب کو تو کلین چٹ مل گئی، مگر $250 ملین جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے. اتنی کارکردگی دکھانے کے بعد، یعنی تحفے میں $250 ملین لے کر آئے، لوگوں کو قید میں ڈالا، لوگوں کی گاڑی میں ہیروئن ڈالا. یہ اتنے وہ ہیں، میں کیا کہوں، احسان فراموش وزیر اعظم، کہ ان کا احسان ہی نہیں اٹھا لا رہے. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ 4 سال انہوں نے لوگوں کو پھانسیوں کی کال کوٹری میں رکھا ہے. یہ تو ہو گئی خیر ان کی بات. چلیں، جو دوسری آپ نے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ یہ وزیر اعظم لیکن صدیق صاحب، یہ جو پرائم منسٹر نے اینڈ میں کہا ہے کہ جو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں ان کو، اس کے بعد زیادہ خطرناک ہوں گے، صرف آپ کو ہی کہا ہے، سب کو کہا ہے، جیسا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بھٹی صاحب سے میں پوچھنے لگا تھا کہ بھٹی صاحب سب کون ہیں؟ ہم تو ہیں ہی بیچارے، مگر سب کون ہیں؟ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ 2 ہی چیزیں میرے گمان میں جو کل رات کو بات آئی وہ یہی تھی کہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اطلاع ملی ہے کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے، ورنہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اس بات کو وزیر اعظم ایک ملک کا پورے ملک کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے نکالا
اگر مجھے ارے بھائی کون کہہ رہا ہے آپ کو نکالا ہے؟ ایک آئین ہے، قانون ہے، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، اگر لوگوں نے آپ پہ اعتماد نہ کیا تو آپ چلے جائیں گے، اور اگر کابینہ وہ آپ کی جو اسمبلی ہے، پارلیمان ہے، وہ اگر آپ کو ووٹ دیتی رہی تو آپ رہیں گے۔ تو یہ اگر مجھے نکالا کیسے نکالا؟ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ اگر آپ کی حلیف جماعتیں آپ کو چھوڑ جائیں گی تو آپ کیا کریں گے؟ اور یہ کس کو آپ سنا رہے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کو آپ پیغام دے رہے ہیں؟ کمال ہو گئی ہے، عجیب وزیر کسی اعظم کو نہیں چھوڑیں گے تو بھائی، یا تو ان کو یہ سب لندن بھاگیں گے پھر۔ سوری، دیکھیے بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے نکالا تو میں سڑکوں پہ آ کے بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، میں دفتر میں، بھائی آپ دفتر میں بھی اتنے ہی خطرناک ہیں، آپ نے دفتر میں بیٹھ کے ملک کا جو حال کیا ہے اس سے زیادہ آپ کیا خطرناک ہوں گے؟ آپ باہر پہ سڑک آ کے کیا کریں گے؟ ابھی میرے دوست عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ تاریخی، اس خاتون نے یہ کہا تھا کہ اپنے تاریخی کارنامے جو ہیں ان کو بتائیے آپ۔ وہ تاریخی کارنامے کیا ہیں جی؟ تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ چینی کی قیمت 50 روپے سے 100 روپے ہو گئی، یہ ہے جی تاریخی کارنامہ۔ تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ گندم کی قیمت 360 روپے سے بڑھ کے 750 روپے ہو گئی۔ تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ دالوں کی قیمت جو ہے وہ 110 روپے سے بڑھ کے 190، 200 روپے، 300 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ گھی کی قیمت جو ہے وہ 1 کلو گرام 150 روپے سے بڑھ کے یعنی آپ سڑک پہ، میرے دوست میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ دیجئے، جب یہ سڑک پہ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں احتجاج کرنے آیا ہوں تو کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ یہ تاریخی کارنامے بتائیں گے کہ یہ میں سب کر کے آیا ہوں، اور آئین کے تحت اگر میری حلیف جماعتیں ہٹ گئی ہیں تو میں اس آئین کو نہیں مانتا ہوں، تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے، انہوں نے امپائر کی انگلی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ جو میسج دیا گیا لاؤڈ اینڈ کلیئر کس کو دیا گیا ہے؟ پرائم منسٹر کی سپیچ کا آپ کو کیا لگی کہ اس کا ذرا ایک تجزیہ پیش کر دیں، وہ باتیں جو ہم ابھی تک نہیں کر سکے، اگر آپ اس میں ایک نیا زاویہ دینا چاہیں۔ مشرف صاحب کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو انہوں نے کام کیا وہ غداری کی ہے اس ملک سے، اور اس کی وجہ سارا کچھ جو ہوا، مجھے تو خیر یہ جملہ پسند نہیں آیا کوئی، لیکن پرائم منسٹر نے بھی سب کو این آر او دیا جہاں جہاں کو سوٹ کرتا تھا، خواہ وہ پی ایم ایل کیو ہو، جی ڈی ہو، ایم کیو ایم ہو، چلے اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے اینڈ میں کہا ہے کہ مجھے اگر نکال دیا گیا تو میں زیادہ لیتھل ثابت ہوگا، یہ اس کا کیا کانٹیکسٹ؟ آپ کو سمجھ آیا؟ آپ کو کس کو کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ایک الیکٹڈ اپوزیشن لیڈر ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے کرپشن کی ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب ایک الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ سسٹم کا حصہ ہے۔ آپ کسی کے سر پہ احسان نہیں کر رہے، آپ نے سسٹم کو چلانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنا۔ یہ پارلیمنٹ ناکام اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کر سکی اپوزیشن کے ساتھ، جو کہ انتہائی ضروری تھی ملک کا نظام چلانے کے لیے۔ یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے کسی کا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ آدمی چور ہے، میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، لیکن وہ الیکٹڈ ہے، وہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، آپ اس سے کام کروا سکتے ہیں جو آپ چاہیں، اور آپ وہ نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو کبھی گھٹیا کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے سب سے بڑی کمزوری ان کی یہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ فعال نہیں رہی، اور اس کی بنیادی وجہ حکومت نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی تھی، ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے نہیں رکھی۔